علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کھانا سامنے حاضر ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جلسہ کو آگے بڑھانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ لیکن چونکہ فاضل جامع ازہر حضرت علامہ مولانا جامی قمر ازہری صاحب کا حکم ہوا، ویسے ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب ان کی طرف سے دعوت صرف سننے کی تھی، تو میں نے ان کی دعوت کو بھی قبول کیا اور فاضل جامع ازہر کی بھی دعوت کو قبول کیا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الخ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عرس محدث اعظم ہند میں آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہیں۔ اس کا صحرا کریڈٹ جہاں آپ لوگوں کو جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ حاجی سہیل پٹیل صاحب کو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ بزرگوں سے جو سچی عقیدت ہے اس کا پھل دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ منقبت کے 4 اشعار تحت میں آپ سن لیجئے اور پھر 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قاری صاحب نے تو بہت شاندار پڑھا ہے ماشاءاللہ، قاری رئیس صاحب نے۔ خدائے پاک کی رحمت محدث اعظم۔ دیکھیں اگر رحمت آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ ضرور بولیں گے۔ خدائے پاک کی رحمت محدث اعظم، شہ امم کی عنایت محدث اعظم۔ شہ ازہری میاں صاحب کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ شہ امم کی عنایت محدث اعظم، حسن حسین کی رنگت کا تھا اثر جس میں۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں اس لیے سکتے کے ساتھ شعر پڑھ رہا ہوں۔ حسن حسین کی رنگت کا تھا اثر جس میں، تھی ایسی آپ کی صورت محدث اعظم۔ تھی ایسی آپ کی صورت محدث اعظم، علی کے نام کا صدقہ ہمیں عطا کر دیں۔ حاجی سہیل پٹیل صاحب کے ذریعے آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ علی کے نام کا صدقہ ہمیں عطا کر دیں، علی کے انہی کے گھر کے شہزادے ہیں۔ علی کے نام کا صدقہ ہمیں عطا کر دیں، اے تاجدار ولایت محدث اعظم۔ اے تاجدار ولایت محدث اعظم، اور ہے ذات آپ کی میری نظر میں فرش پر عرش۔ شعر دیکھیے، مصرع دیکھیے۔ ہے ذات آپ کی میری نظر میں فرش پر عرش، ہے ذات آپ کی میری نظر میں فرش پہ عرش، نقیب دین و شریعت محدث اعظم۔ نقیب دین و شریعت محدث اعظم اور فاضل جامع ازہر حضرت علامہ جامی قمر ازہری صاحب
کہ پورے خطاب کا نچوڑ یہ شعر ہے، رہی ہے بزم مشائخ میں آپ کے ہوتے، رہی ہے بزم مشائخ میں آپ کے ہوتے، بس آپ ہی کی صدارت محدث اعظم، بس آپ ہی کی صدارت محدث اعظم، اور جھکی ہوئی ہے بسد شوق آپ کے در پر، جھکی ہوئی ہے بسد شوق آپ کے دور پر۔ سہیل پٹیل صاحب ان کے ہمنواؤں نے ناگپور میں عرس محدث اعظم کیا، یہ اظہار عقیدت ہے، اور آپ لوگ بھی شریک ہوئے، میں بھی شریک ہوا۔ ویسے میں محسس کی دعوت پہ جلدی شریک نہیں ہوتا ہوں، لیکن چونکہ محدث اعظم ہند کی بات تھی اور آج سہیل پٹیل صاحب کی بات تھی، اور ہمارے اردل عزیز، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مشفق و محترم حضرت جامی قمر ازہری صاحب کی آمد، تو جھکی ہوئی ہے بسد شوق آپ کے در پر، میری جبین عقیدت محدث اعظم، میری جبین عقیدت محدث اعظم۔ اور یہ بھی ہمارے جامی بھائی کی تقریر کا نچوڑ ہے کہ یقین جن پہ مجدد بریلوی کو تھا، یقین جن پہ، یقین، وہ کہتے ہیں نا محدث بولتا تھا مجدد اس کو سنتا تھا، خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو ایسی ہو۔ یقین جن پہ مجدد بریلوی کو تھا، یقین جن پہ مجدد بریلوی کو تھا، ہے ان میں آپ بھی حضرت محدث اعظم، ہے ان میں آپ بھی حضرت محدث اعظم، فروغ مذہب حق کے لیے رہے کوشاں، چاہے مناظراتی زندگی ہو، بھاگلپور کا مناظرہ ہو، کچوچا کا مناظرہ ہو، مراد آباد کا مناظرہ ہو، مئو کا مناظرہ ہو، محدث اعظم ہند صرف، وہ کہتے ہیں نا، حضرت نے کہا نا، صرف پیر نہیں تھے، زبردست مناظر بھی تھے، اور ایک آدھ مناظرہ نہیں کیا۔ بھوپال کی جامع مسجد کا مناظرہ ہو، دسیوں مناظرے ہیں ان کی تاریخ میں، اور ٹرین وین میں پلیٹ فارم پہ جو ہوتے تھے وہ اپنی جگہ پر، تاریخی مناظرے دسیوں ہیں۔ فروغ مذہب حق کے لیے رہے کوشاں، امین رازدار، امین راز حقیقت محدث اعظم، امین راز حقیقت محدث اعظم۔ اور رہوں میں آپ کے صدقے صدا حسن بن کر، حسن بن رامپوری ہے ان کا یہ کلام ہے، رہوں میں آپ کے صدقے صدا حسن بن کر، کروں میں آپ کی مدحت محدث اعظم، کروں میں آپ کی مدحت محدث اعظم۔ سورہ بقرہ کی شروع والی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محدث اعظم ہند کی شان اس میں کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر خود اللہ نے آگے کی، کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم۔ متقین کون ہیں؟ تو آگے اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کی اللہ نے یہ صفات بتائی ہے کہ اللہ کے نزدیک متقی وہی شخص ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا،
ٹھیک ہے، ایمان بالغیب۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو اسے دیا ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں، وہ صدقات کی شکل میں، وہ خیرات کی شکل میں اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر پانچویں صفت ہے اور جو آپ سے پہلے والے پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چھ صفت دیکھ، یہ چھ صفت جہاں صحابہ کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں تابعین کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں تابع تابعین کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں ائمہ اولیاء کے اندر پائی جاتی ہے، وہیں یہ چھو صفات بدرجہ اتم محدث اعظم ہند کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ایمان کی دولت بھی تھی، نماز کی دولت بھی تھی، اور آخرت پر ایسا ایمان تھا کہ ہر جگہ جگہ گھوم کر یہی تبلیغ کیا ہے۔ اور حضور پر جو نازل ہوا اس پر بھی کامل ایمان، حضور سے پہلے جو نازل ہوا تھا جن نبیوں پر اس پر بھی کامل ایمان ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، نماز کی دولت ہے، زکوٰۃ کی دولت ہے، صدقات کی دولت ہے، خیرات کی دولت ہے، ایمان اور اللہ کے نبی پر، پہلے کے نبیوں پر نازل جو چیزیں ہوئی ہیں اس پر ایمان ہے، اس کی دولت ہے، آخرت پر ایمان اس کی دولت ہے، تو یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ تو ناگپور والوں، میرا محدث وہ ہے جو قرآن کی روح سے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بلاؤ جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی، جس کے پاس روزے کی دولت نہ ہو، جس کے پاس نماز کی دولت نہ ہو، جس کے پاس آخرت کے ایمان کی دولت، یقین کی دولت نہ ہو، کیا کوئی دنیا کا کوئی فرد اسے محدث کہہ سکتا ہے؟ کیا متکلم امام المتکلمین کہہ سکتا ہے؟ کیا رئیس التحریر کہہ سکتا ہے؟ کیا بڑے سید التفاسیر کا لقب دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہوگی اسی کو یہ عہدہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا متقین وہی ہیں جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، تو قرآن کے روح سے بڑے متقی محدث اعظم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔